إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی درس میں گزشتہ جو آپ کے سامنے میں نے بات رکھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں پر دعوت کا کام شروع کیا، مگر میں نے ایک بہت اہم بات اس سے پہلے آپ کو نقطے میں ایک نقطہ لکھا دیا تھا، وہ بہت اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سے پہلے، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے کہ رشتہ داروں کو ڈراؤ، اللہ نے بیس بتایا کام کا۔ دعوت کا بیس کیا ہے آپ کا؟ بنیادی کام کیا جو آپ کو کرنا ہے؟ جی آپ کا فنڈامنٹل ورک کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے سمجھنا۔ تمام انبیاء کا کام بھی وہی تھا، محمد رسول اللہ کو بھی وہی کرنا ہے۔ تمام انبیاء نے جو کام کیا ہے اسی کو اکمل کرنا ہے محمد رسول اللہ کو۔ تو وہ کیا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، خبردار اللہ کے ساتھ بھی کسی معبود کو آپ نہیں پکاریں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ دون اللہ قرآن مقدس میں کئی جگہ آیا ہے کہ مشرکان عرب کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ تو ایسی تمام آیات کے بارے میں ہمارے یہاں ہند کے حرام خور علماء جن کو اللہ کے ساتھ غداری کرنا ہے اور غیر اللہ کے آستانے آباد کرنا ہے، وہ لوگ ان آیات کی معنوی تحریف کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی باتیں ورغلاتے ہیں، جو غیر اللہ کے آستانے آباد کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں میلے، عروس، ٹھیلے، وہاں غلے، نذرانے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ان کا پیٹ وابستہ ہے، وہ دھندا ہے ان کا۔ بڑے بڑے غلے لگیں گے، غلوں میں پیسے آئیں گے، لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، بے شمار لوگ روزانہ وہاں پر آئیں گے جائیں گے، دور دراز سے سفر باندھ کے لوگ آتے ہیں، نظر نیاز ہو رہی ہے، بکرے کٹ رہے ہیں، ذبیحے کٹ رہے ہیں، بریانیاں پک رہی ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، غلوں میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ دھندا ہے بھائی، زبردست دھندا چل رہا ہے اس کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ ورغلاتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یہ دون اللہ دون اللہ دون اللہ آیا ہے، یہ وہابی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ولیوں کے ساتھ چسپاں کر دیتے ان آیات کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں اللہ کے ولی مراد نہیں ہیں، اس میں پتھروں کے بت، لکڑیوں کے بت مراد ہے۔
جو رسول اللہ کے زمانے کے جہالت کے لوگ جو ہے دور جہالت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، لکڑی اور پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے دون اللہ، کہ اللہ کے سوا ایسوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو نہ نفع دینے والے نہ نقصان دینے والے ہیں۔ اور یہ لوگ لے جا کے ہمارے بزرگان دین سے لگاتے ہیں وہ آیات کو، اور وہ الزام ہم پر دھرتے ہیں، وہ بٹے باز الزام ہم ہی پر دھرتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ قرآن میں بتوں کے بارے میں آیات ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں لوگوں کو لگا کے بیان کر رہے ہیں، جی یہ کر دیتے ہیں۔ اب جو جوہلا ہے، جو ان کے گرویدہ ہے، ارد گرد جو ہے ان کے سے متاثر لوگ ہیں، وہ بھی نعرے تکبیر فلاں چلاں پکارا کرتے ہیں۔ جی میں نے آپ سے کہا کہ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ اب دونوں کا ایک ایک دعویٰ ہے، ان کے علماء ہم پر الزام دھر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ جی بھئی یہاں بیٹھ کر کے میں کچھ بولوں تو مجھے تو سرخاب کے پر نہیں نکلے ہوئے، سنگ نہیں پھوٹے ہوئے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ مان لو بات میری، وہ یا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ عقل مند آدمی کو تو نہ میری نہ ان کی، اس کو تو بہت غور و فکر کرنا ہے، تہ تک جانا ہے، سچائی کی اور حقیقت کی تہ تک اترنا ہے کہ ہے کیا اصل میں ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو سمجھانا بے انتہا ضروری ہے۔ تو جب میرے یہ دروس شروع ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، بہت اہم بات ہے، سوالات انبیاء کا مشن ہے، محمد رسول اللہ کا مشن ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ زیادہ لوگوں کو لاؤ، کوشش کرو بھائی، ایک آدمی کم سے کم دو آدمی کو تو پکڑ کے لائے، گلے مل کے گلے سے سمٹ کے چمٹ کے لے کے آؤ یار، بنیادی باتیں بتانا ہے۔ گھر والوں کو لاؤ، بیوی بچوں کو لاؤ، اب تک نہیں لائے، میں زور نہیں دیا آپ کے اوپر، فورس نہیں کرا کہ لاؤ لاؤ لاؤ، آپ آئے سن لیے ٹھیک ہے، بات آگے جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے جانے دو۔ لیکن اب کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، ترکستان، ایک بہت بڑے خطے میں پھیلی ہوئی بیماری ہے، ایک بدترین بیماری ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ سوالات انبیاء کس بنیاد پر کام کرے تھے، محمد رسول اللہ کی مخالفت کیوں ہوئی، ہے کیا مطلب ہے جہاں سے یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، پوری باتیں بتائی، پہلی شروعات کی 5 آیات جو نازل ہوئی غار حرا میں، جبل نور کو گئے نا بھائی، جو لوگ بھی عمرہ کے لیے گئے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، مکہ شریف کو، مدینہ شریف کو گئے ہوں گے، جبل نور تو گئے ہوں گے، غار حرا تو دیکھے ہی ہوں گے، وہاں سورہ علقہ کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ کیا حکمتیں ان آیات کے اندر تھی میں نے آپ کو بتایا، یاد رکھے نا، بھول تو نہیں گئے جی، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد وہی کچھ دن ٹھہری رہی، نہیں رکی، وہ نہیں اتری، پھر وہی اتری تو سورہ مدثر کی 7 آیات نازل ہوئیں۔ ان 7 آیات کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتائی، کیا رب ذوالجلال کی طرف سے حکمتیں بھری ہوئی تھی ان 7 آیات میں، کیا بتایا گیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ پھر قوا انفسکم واہلکم نارا میں کیا حکمتیں ہیں کہ بابا دعوت کا کام نفس سے شروع کرو، خود کو پہلے اللہ کی طرف لاؤ،
ڈالو اس جانور کو، بڑا حیوان ہے یہ جو انسان نما ہے نا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں فرشتوں کو جھکایا تو ہمارے سامنے جھکائے؟ جی کس کو؟ فرشتوں کو کہا تھا نا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کس کا ذکر ہے؟ ہمارے اصل جد امجد باپ آدم کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ایک مخلوق ہے، وہ پوری اجتماعی حیثیت سے فرشتوں کا ذکر ہے کہ اجتماعی حیثیت سے فرشتوں کے وجود کو، اس خلقت کو اس خلقت کے آگے جھکنے کا حکم ہے، مجموعی انسانیت کے سامنے جھکنے کا حکم ہے، میرے اور آپ کے سامنے نہیں۔ انسانیت وہ شے ہے کہ جس کو اللہ نے تمام جنسیوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز کیا۔ کس کو؟ انسانیت کو، ہیومن نیچر کو، ہیومینٹی کو اللہ نے سب مخلوقات پر فوقیت دی، سب سے اونچا مقام عطا کیا، لیکن وہ انسانیت کہاں ہے جس کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے؟ اصل ڈھونڈو اس کو، وہ کہاں ہے؟ ہم برخوردار کیا سمجھ رہے ہیں کہ دو پیروں پہ چل رہے ہیں، انسانوں کی طرح بولی بولتے ہیں تو انسان بن گئے؟ معاف کیجیے گا، ہم لوگوں میں بہت کم پرسنٹیج کے انسان ہیں، ہم لوگ انسان نما ہے، پورے انسان ہم لوگ نہیں ہیں۔ انسانیت کا کمال انبیاء میں تھا، اور وہ اکمل ہوا محمد رسول اللہ پر، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کمال انبیاء و رسولوں کی جماعت میں ہے۔ انسانیت کا کمال، اصل ہیومینٹی دیکھنا ہے، اصل ہیومن نیچر دیکھنا ہے تو سوالات انبیاء کا نیچر دیکھو، وہ ہے انسانیت، اور وہ اکمل ہوا، دی کمپلیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو جو آئیڈل بنا کر کے لے کے چلے، انبیاء کو اور محمد رسول اللہ کو ایگزیکٹلی فالو کیے، تقریباً میکسیمم فالو کرے، تو وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک جماعت تھی جنہوں نے انبیاء کی، سوالات انبیاء کو اور محمد رسول اللہ کو میکسیمم فالو کیا۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اصحاب رسول تھے۔ تو وہ ہے انسانیت کی چوٹی پر فائز ایک جماعت، وہ ہے، ان کو دیکھو اور انسان کیا ہوتا ہے پہچانو، انسان اس کو کہتے ہیں۔ وہاں سے پھر گراف گھٹنے لگا، جو گراف تھا نا، چوٹی پر جو گراف ہے سب سے اوپر 100% کا، وہ کہاں ہے؟ انبیاء ہے۔ انسانوں کا پورا مکمل گراف جہاں 100% ہوتا ہے، وہ پورا گراف ہے انبیاء کا۔ اس کے بعد کا گراف یوں سمجھ لو 95% صحابہ کرام ہے، پھر اس کے بعد کم ہوتا گیا گراف، سمجھ رہے ہیں؟ 85% پہ آیا، 80% پہ آیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہم تو حساب بھی نہیں کر سکتے ہیں، 1-2% پہ اٹکے ہوئے ہیں انسانیت کے، وہ بھی اچھے لوگ، وہ بھی اچھے لوگ ہمارے بیچ کے 2-4-5% پہ ہیں، باقی تو مائنس میں جا رہے ہیں، انسانیت سے 0 آ کے مائنس ہو گئے، اور سمجھ رہے برخوردار انسان ہیں، تو انسان کی بولی بولے تو انسان بن گئے۔ طوطے کو سکھاؤ، طوطا بھی بولتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو کام شروع کرو خو انفسکم سے،
اپنے آپ سے اس کو جھکاؤ اللہ کے سامنے. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو جھکاؤ اللہ کے حضور میں، اور اس کو حکم دو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کا، خبردار اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارنا ہے. کس کو بولو؟ خود کے نفس کو پہلے بولو. یہ نفس کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ یہ تو اتنا بڑا سرغنہ ہے بھائی. الہن آخرہ تو دوسری بات ہو گئی ہے، دوسرے معبود کو مت پکارو تو دوسرا معبود تو درکنار. یہ تو اتنا بڑا متکبر ہے، میں چلا ہوں بولتا ہے. افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، قرآن مجید میں وہی وہ سوال ہے جو اللہ تعالیٰ پوچھے ہیں. اے نبی محمد رسول اللہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہ ہواہ. تو انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے حماقت خورا ہو کر کے، اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ وہ خواہشوں کو ہی ماں باپ بناتا ہے. میں ہوں تو کوئی ہے ہی نہیں میرے مقابلے میں، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے. یہ میں جو کرتا ہے نا، یہ رب کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور میں آگے کرتا، اپنا میں آگے رکھتا ہے انسان. تو پہلا کام ہے اس کو جھکاؤ، اس پر امپلیمنٹ کرو اس حکم کو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے تجھے. تو پہلے پہچان پکارنا کس کو ہے، کون پکارے جانے کے لائق ہے، یہاں سے شروع کرو. تو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اس کے بعد میں نے آپ سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو ڈراؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے قدردانی بتائی، مومنوں کی قدر کرو، ان کے سامنے ان کی عزت کرو، مومنوں کی عزت کرو، اللہ کے غریب بندوں کی، مفلس بندوں کی بھی عزت کرو، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاطر آئے ہیں. تو ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست رکھو. جی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حکم آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ، اور منہ موڑے تم سے محمد، بھاگ رہے تھے نا ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کے سب مخالفت کر رہے ہیں نا، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ امیہ بن خلف، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سرغنے. یہ رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ ابو سفیان مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے، یہ سب مخالفت کر رہے ہیں. عمر بن خطاب بھی تھے، خود خطاب ان کا باپ خطاب تھا، خطاب کے بیٹے عمر تھے، اور بے شمار لوگ ہیں بھائی جو مخالفت کر رہے ہیں. خالد بن ولید ہے، خود ان کا باپ ولید ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب کے سب دشمن بنے ہوئے. کس کے؟ رسول اللہ کے، صحابہ اکرام کے. منہ موڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں آپ سے. تو فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ منہ موڑ لیں آپ سے تو ان کو بول دو کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، تم تمہارا کام کیے جاؤ، ہم ہمارا کام کیے جائیں گے. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے اعمال سے بری ہے، تم اپنا کام کرو. اور اس کے بعد وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یہ سب میں گزشتہ بتایا نا آپ کو، یہ تفصیل. وَتَوَكَّل، اور توکل کرو محمد کس پر؟ علی العزیز الرحیم، زبردست بخشنہار اور مہربان اللہ پر توکل کرو. اور توکل کرو اس پر الذی، یہ آیت میں نے گزشتہ آپ کو سنائی، لاسٹ اخیر میں میری یہی آیت تھی گئے سو درس میں اتوار کو. کیا تھا؟ الذی یراکا، وہ جو تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تو اس کے سامنے میرے حبیب کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے. اللہ اکبر. حدیث جبریل ہے نام، ایک حدیث ہے جو بہت مشہور و معروف حدیث ہے.
اس کا نام حدیث جبریل کے نام سے اس کو مشہور کر دیا اس حدیث کو۔ اس کے راوی یہی خطاب کے بیٹے خلیفہ دوم عظیم الشان صحابی رسول اللہ کے عمر راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک اجنبی آدمی آیا ہماری مجلس میں۔ ہم پہلی مرتبہ دیکھے تھے اس کو، ہم جانتے نہیں تھے کون ہے، پتہ نہیں، مگر بہت حشاس، چوک و چوبند، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اس کے اوپر۔ سفر سے آیا تو آدمی گرد میں بھرا ہوا ہوتا ہے، بالاں اڑ جاتے، گرد و غبار میں بھرا ہوتا، کچھ بھی نہیں، حشاس بشاس، تیل ویل لگا کے چکنا آیا۔ ہم کو اس کے آنے پر تعجب ہوا، مسافر ہوتا تو عجیب ہوتا، مسافر معلوم نہیں ہو رہا ہے، چوک و چوبند ہے، اور پہلی مرتبہ نظر نہیں آتا، کبھی یہاں ہے، کہا ہے ہی نہیں، ہماری بستی کا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھے اس کو، پتہ نہیں کون ہے۔ تو بول رہے ہیں آیا تو صحیح، لیکن آنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ایسا بیٹھا جیسا بہت پرانا دوست بیٹھ جاتا بے تکلف کسی کے ساتھ۔ یہ بھی تعجب ہوا ان کو، بولے یہ بھی تعجب کی بات تھی، ہم میں کو ویسا نہیں بیٹھتے رسول اللہ کے ساتھ ادب کرتے، اور انہیں جو ہے بے تکلفی سے بیٹھ گیا، گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا رسول اللہ کے، اور سوالات پوچھنے شروع کر دیا، ایسے سوالات کہ ہمارے دماغوں میں سے سوالات ہی نہیں آتے۔ اخبرنی یا رسول اللہ عن الاسلام، رسول اللہ مجھے خبر دیجیے آپ اسلام کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں اس کو بتائے، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے واحد اکیلے معبود ہونے کی، اس کے کوئی شریک نہیں ہونے کی، اور میں اللہ کا نبی محمد اس کا بندہ، اس کا رسول ہوں، اور نماز 5 وقت قائم کرو جو تم پر فرض کی گئی ہے، اور مال کی زکوٰۃ نصاب کو پہنچ جاتے ہو، جس کا یہ نصاب ہے تو زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو 30 روزے تم پر فرض ہے، وہ روزے رکھو، اور خانہ کعبہ کا حج کرنے کی استطاعت ہو تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ حج ضرور کرو، یہ اسلام ہے۔ تو یہ سوال کا جواب سننے کے بعد خود ہی کہتا ہے، سوال خود ہی پوچھا، جواب سن کے خود ہی کہتا صدقت یا رسول اللہ، کہنا ہاں سچ، آپ کو میں نے سچا جانا، آپ نے سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں، جیسا کہ پہلے سے ہی معلوم تھا اس کو جواب۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال پوچھتا ہے، اخبرنی عن الایمان، ایمان کی خبر دو۔ تو اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ اللہ کو تو دیکھا تو نہیں ہے، مگر اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے ملائکہ پر، پھر اس کے سب کتابوں پر، اس کے سب نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر تقدیر کے، شر کے، خیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ہم کو زندہ کیا جائے گا کہ ایک پائی کا ہم سے حساب ہوگا، اس کا حساب، اس کا ہم کو یقین رکھنا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو پھر وہی کہہ رہا ہے سننے کے بعد صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کو معلوم ہے، سوال بھی خود ہی پوچھ رہا ہے۔ تو پھر تیسرا سوال اس نے یہ پوچھا، اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ، احسان کی خبر مجھے دیجیے اللہ کے رسول۔ تب اللہ کے رسول نے اس سے کیا کہا، اس آدمی سوال پوچھنے والے سے کہا احسان کیا ہے جانتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، فاعبد اللہ کأنک تراہ، پس تو ایسی بندگی اللہ کی کر، ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ، تو اگرچہ کہ اللہ کو نہیں دیکھتا ہے، انہ یراک، مگر وہ تجھے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ بات اس سے کیسے کہی؟
انہو یراکا. رسول اللہ یہ بات اس سے کیسے بول رہے ہیں کہ انہو یراکا؟ یہی ہے وحی، پہلی وحی، ابتدائی وحی جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اسی وحی میں. اور وہ جو پوچھ رہا ہے وہی لے کے آیا یہ وحی بھی. وہ جو مدینے میں آیا ہے پوچھنے کے لیے، وہ مدینے میں آیا، سو حدیث ہے وہ. تجھے 5 وقت کی نمازیں تیرے اوپر فرض ہے، مدینے میں ہی ہوئی 5 وقت کی نماز، اس سے پہلے فرض نہیں ہوئی تھی. حج کب فرض ہوا؟ روزے کب فرض ہوئے؟ مکے میں کہ مدینے میں؟ تو اس میں جو ہے سوالات اس آدمی کے، وہ پوچھنے والا کون ہے جانتے ہیں؟ خود جبرائیل ہے وہ. تو جبرائیل جب پوچھ رہے ہیں اسلام کی خبر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خبر کیا دے رہے ہیں؟ 5 وقت نمازیں ہیں، رمضان کے 30 روزے ہیں، تو یہ فرض مدینے میں ہوئے. تو وہ جبرائیل کے جو آیا حدیث کے بارے میں پوچھنے، وہ کہاں کی ہے؟ مدینہ شریف کی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ تم کو تمہارا دین سکھانے آیا تھا وہ جبرائیل. ٹھیک ہے. لیکن وہاں رسول اللہ وہ جبرائیل کو یہ جواب جو دے رہے ہیں احسان کے بارے میں، جب پوچھا احسان کیا ہے، تو رسول اللہ کیا بول رہے ہیں اس کو؟ احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو تو دیکھے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، مگر ایسا کانسنٹریٹ ہونا، ایسا دھیان ہونا نماز میں دھیان اتنا پختہ ہونا، اتنا پختہ دھیان نماز میں کہ گویا تو اللہ کو خود دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. ہم پڑھ رہے ہیں ایسی نماز یہ ہے. اسی لیے تو کہا نماز مومن کی معراج ہے. یہاں تو ٹھونگے مار رہے ہیں کووں کی طرح سے. نماز تو معراج ہے. اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کیا ہے؟ عروج، رفعت، بلندی. کیسے بلندی؟ کتنے بلندی؟ اللہ کے سامنے بلندی. اللہ سب سے رافع ہے، سب سے بلند اونچا ہے. مومن کی معراج نماز ہے، تو نماز میں اتنا بلند ہوتا ہے ایک اللہ کا بندہ سجدے میں جتنا گرتا ہے اللہ کے پاس اتنا بلند ہوتا ہے. سب سے بندگی کی انسانیت کا اونچا مقام سجدے میں ہے. انسانیت کا سب سے بلند مقام سجدہ ہے. سجدے میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَاسْجُدُوا وَاسْتَرِقُوا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اللہ کے قرب حاصل کرو. سجدے میں مانگو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مانگتے ہو سجدے میں وہ قبول ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت وہ حالت ہے، یعنی بندہ اپنے بندگی کو اور اپنی انا کو، بندہ اپنی اس انا کو جتنا اللہ کے سامنے پست کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا معنی یہ ہے. آدمی کا وجود کھڑا ہوا ہے، یہ پیشانی ہے نا، یہ جبین نیاز، یہ جبین نیاز ہے. اس کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے. مخلوق میں بلندی اللہ نے ہماری جبین کو عطا کی ہے. آپ دیکھیں گے انسان نما بھی اگر ہے تب بھی جھک جاتا ہے، ہاتھوں پہ چلتا ہے، ہاتھ سامنے لگا کے چلتا ہے. کون؟ چمپینسی. ون مانوش دیکھے نہیں؟ گوریلا کو دیکھے؟ انسان سے زیادہ طاقتور،
انسان سے زیادہ حیت والا، لیکن جب وہ چلتا بھاگتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی زمین کو جھکا دیا۔ ایک واحد مخلوق ہے جو سیدھے تن کے چلتا ہے، جس کو ہاتھوں پہ آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں رکھی اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باقی سارے حیوان کو آپ دیکھ رہے ہیں جھک کے چل رہے ہیں، سر نیچے ہے سب کا، ہر ایک کا سر نیچے کر دیا اللہ نے مخلوق کے سامنے۔ هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے لیے سارے مخلوقات کو مسخر کیا، تمہارے سامنے سب کو سرنڈر کیا، جھکا دیا، تم کو ہی سیدھے رکھا ہے اور تم کو ایک ہی ذات کے سامنے جھکنا ہے۔ تمہاری جبین نیاز کسی کے سامنے نہیں جھکے گی سوائے میرے۔ تم رکوع کرو تو مجھے، سجدہ کرو تو مجھے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اور رکوع میں جا رہے ہو تو کہتے ہو اللہم رکعت لکا، جی آمنت بکا ولکا اسلمت، خشع لکا سمعی و بصری و قلبی، کیا سمع لکا قلبی و سمع و بصری ولحمی وعظمی وعصابی وخدمی، جی ومخی تقلب قلبی، کیا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی دعائیں آپ کو سکھائے۔ اللہ رکوع تیرے لیے کرتا ہوں، یعنی تیرے ہی لیے جھکتا ہوں، کسی کے لیے جھکنا نہیں گوارا مجھے، جھکتا ہوں تیرے لیے، ایمان تجھ پر رکھتا ہوں، فرمانبرداری تیری کرتا ہوں، تیری خشیت سے بھرا ہوا ہے میرا قلب بھی، میری سماعت بھی، میری بصارت بھی، میرا گوشت پوشت بھی، میری ہڈیاں بھی، میرے اعصاب بھی، میرے جسم کے ایک ایک پرزے نے جس کو میرے قدموں نے اٹھایا ہے۔ یہ رکوع کی دعا لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے تھے رکوع کی دعا لوگوں کو معلوم بھی نہیں۔ معلوم ہے کہ رکوع میں دعا پڑھی جاتی ہے؟ نہیں معلوم ہے، نہیں بتاتے نا۔ ہمارے پاس ملے کیا بتاتے؟ سبحان ربی العظیم کے علاوہ کچھ بتائے کیا کسی کو؟ یہ جبین نیاز جھک رہی ہے تیرے سامنے، کمر سے جھکوں تو تیرے سامنے، سجدہ کروں تیرے سامنے، اللہم سجدت لکا، تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، ان آمنت بکا ولکا اسلمت، تجھی پر ایمان ہے میرا، تیری ہی فرمانبرداری کرتا ہوں۔ سجد لکا وجہی للذی خلق وصورہ، سجدہ کرتا ہے میرا چہرہ جس کو تو نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تو نے سنوارا ہے اس کو، کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں مجھے۔ یہ وہ دعائیں ہیں رسول اللہ کی، سجدوں میں کر رہے ہیں، رکوع میں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جتنا جھکا اتنا اللہ نے اس کو بلند کیا۔ تو یہ نماز ہے، یہ ہے وہ نماز۔ تو جب نماز پڑھ رہا ہے بندہ تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تو ایسی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تیری معراج ہے، تیری بلندی اسی میں ہے۔ یہ قوم بھی نماز پڑھ رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، 5 وقت نماز برابر قائم کر رہی ہے، پہلے صفوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، برابر سب کچھ ہو رہا ہے، پھر سر بلند ہونے کے بجائے پست ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جی برا نہیں ماننا میاں، جوتے لاتا کھا لے رہے ہیں آپس میں، ایک کے ایک مار لے رہے ہیں، قطر لے رہے ہیں ایک کو ایک، پورے دنیا میں میڈیا پہ تم کو دیکھ رہے ہیں، جوتے مار لے رہے ہیں، لڑ لے رہے ہیں، تھپے مار لے رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ایک کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے مٹا دیا زمین پہ سے، ڈائنوسوروں کو جو قطر لے کے کھاتے تھے ایک کو ایک، انہیں اس کی گردن پکڑ کے موڑ دیا، انہیں اس کی گردن کاٹ دیا۔ کتے، بلیاں، وحشی جانور
وہ گد بنی ہوئی ہے آج آپ کی. انسان ہیں آپ. ڈائس پہ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر کتر لے رہے ایک اٹھ کے دھپے مار لے رہے ہیں. یہ گد ہے تمہاری. بااخلاق با کردار لوگ یہ ہوتے ہیں کیا؟ انسان ایسے ہوتے ہیں؟ مجلس کے آداب ہوتے ہیں, مسجد کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو مسجد کا ادب سکھایا. مسلمانوں کے ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیا رسول اللہ نے, ادب سکھایا. رسول اللہ نے اخلاق سکھائے اپنی امت کو, اپنی ملت کو. بات کرنے کا سلیقہ سکھایا ایک دوسرے کے ساتھ. جی یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں مجھے نہیں معلوم. نام تو رسول اللہ کا لے رہے ہیں, منہج سلف کی بات کر رہے ہیں. کتے بلیاں بنے ہوئے قطر لے رہے ہیں, کوئی ایک لڑ لے رہے ہیں مسجدوں میں. یہ رسول اللہ کے لوگ ہیں؟ ایمانداری سے بولنا ہے, رسول اللہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا؟ ارے اگر شرم آئے گی, اگر بولیں گے رسول اللہ کے یہ لوگ ہیں تو لوگ تھوکیں گے ہمارے اوپر. نعوذ باللہ, ہم تو رسوا رسول اللہ کو کر دیں گے. رسول اللہ بھی ایسے لوگ چھوڑ کے گئے. کائنات کی سب سے عظیم محمد رسول اللہ, سب سے عظیم شخصیت, ایسے لوگ چھوڑ کے گئے گا رسول اللہ. سوچو کیا کر رہے ہیں, کدھر ہے؟ تو نماز ایسی پڑھو. تو یہ بات جو رسول اللہ بولے جبرائیل کو, نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تو دیکھتا اللہ کو, لیکن انہو یراکا, مگر وہ تجھے دیکھتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے وہ انہو یراکا, وہ تجھے دیکھتا ہے. رسول اللہ نے جبرائیل کو یہ بات کہاں سے بولے؟ رسول اللہ کون بتایا رسول اللہ کو یہ بات انہو یراکا؟ یہی ہے وہ آیت جو میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں, نوٹ کرو. سورہ شعراء کی یہ آیت ہے اور آیت نمبر 218 ہے. جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دی. 217 میں کیا فرمایا سورہ شعراء کی؟ 217 میں فرمایا وَتَوَكُّلْ علی العزیز الرحیم, تیری نافرمانی کرنے والوں کو چھوڑ میرے حبیب محمد, چھوڑ ان کو. اگر وہ تجھ سے منہ موڑتے ہیں تو کہہ دے انی بریء مما تعملون, میں تمہارے اعمال سے بری ہوں, تم تمہارا عمل کیے جاؤ, میں میرے صحابہ اپنا عمل کیے جاتے ہیں. اور وتوکل علی العزیز الرحیم, اور بھروسہ کر میرے حبیب. انسانی فطرت ہے, میں نے آپ سے کہا نا, انسانوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوتی ہے. وہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, اگر مجھ سے منہ موڑ لیں گے. موٹی مثال بولوں, اب میں کام کر رہا ہوں, میرا کارخانہ ہے بھائی. اگر میں دھرم کے نام پہ, دین کے نام پہ ان لوگوں کے دین کے خلاف میرا دین پیش کروں گا ان کے سامنے, تمہارا دین میں بھائی تھوڑا نقص ہے یار, میرے دین کو قبول کرو بول کے بولوں گا, تو ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے. وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ دھندا خراب ہو جائے گا یار. ہوتا کیا؟ ان لوگ نہیں آئیں گے میرے پاس, کٹ جائیں گے. تو بڑے بڑے سردار ہیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, چلے گئے تو اپنا دھندا پانی خراب ہو جائیں گا. ذرا اسٹرگل زیادہ کرنا پڑے گا, محنت, نقصان ہو جائیں گا. ایک قسم کا خوف خشیت طاری ہوتی ہے نا. انسان ہے نا, بشر ہے. ابو جہل بڑا سردار, ابو لہب میرا چچا خاندان کا بڑا آدمی, ابو سفیان میرا بھائی, بڑے بڑے لوگ ہیں یہ قبیلے کے. اب یہ اگر میرے سے دشمن بن جائیں گے, میرے دین کی وجہ سے ہٹ جائیں گے, میرے سے دور ہو جائیں گے, تو تھوڑی مصیبتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ خیال آتا نا انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَإِنْ عَصَوْكَ, اگر وہ تجھ سے منہ موڑے میرے حبیب, دور بھاگے, چھوڑ ان کو. فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ, تو ان سے بول دے میں بری ہوں تمہارے اعمال سے, مجھے کوئی سروکار تم سے لینا دینا نہیں ہے بابا, تمہارے سے میرا کوئی بننے کا بگڑنے کا نہیں. جاؤ, آنا آؤ, نہیں آنا مت آؤ. وہ توکل عزیز الرحیم, بھروسہ کر وہ زبردست رحم کرنے والے اللہ پر.
اللہ یہاں پر یقین کامل دلایا اپنے حبیب محمد کو کہ سارا جہاں تیرے خلاف ہو گیا ابھی تو تیرا نقصان نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا توکل ہونا چاہیے اللہ والوں کے اندر بھائی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ارے سوسائٹی کے لوگ کیا بول رہے ہیں یار، اپن اگر ان کی بات کے خلاف مخالفت کرے تو بولیں گے بھائی ریزائن کر دو، ہاں آپ نائب امیر تھے بھائی دستخط کر کے ہٹ جاؤ، آپ فلاں تھے صاحب آپ ہٹ جاؤ، ارے ٹھینگے سے تیرا عہدہ تیری جی میں ڈال لے، تیرے کام تو لے کے جا، چل۔ توکل اس ذات پہ ہے جس کا ناراض ہونا، جس کا راضی ہونا میرے لیے معنی رکھتا ہے، تیرا ناراض ہونا تیرا راضی ہونا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ توکل ہو بندے کے اندر۔ سمجھ میں آئی بات مول صاحب؟ اللہ کے غلام ایسے ہونے چاہیے۔ تم سے میرا لینا دینا کیا ہے؟ جو میرا رب کو منظور ہے میں وہ بولوں اور وہ کروں، میں تو اس کا غلام ہوں۔ تمہارے راضی ہونے ناراض ہو جانے سے میرا کیا ٹھینگا بگڑنے والا ہے؟ وہ توکل عزیز الرحیم یہ ہے، بھروسہ اس پہ کرو۔ الذی، اب یہاں ہے وہ بات 218 میں، الذی یراک حین تقوم، بھروسہ اس پہ کرو میرے حبیب تم جب اس کے سامنے کھڑے رہتے ہو وہ تمہیں کو دیکھتا رہتا ہے۔ کون؟ وہ عرش کا مالک، وہ کائنات کا جاگیردار، پورا یونیورس اس کی پراپرٹی ہے، اون، پورا یونیورس اون پراپرٹی ہے اس کی، خریدا بھی نہیں وہ کسی سے۔ آپ بولیں گے یونیورس کا اونر ایسا ہے کہ وہ یونیورس ریڈی میڈ کسی سے خرید لیا، سورج کوئی بنایا تھا، چاند کوئی بنایا تھا، انہوں خرید لے کے مالک بن گئے، نہ، سب کچھ انہوں بنائے۔ سورج بھی ان کا بنایا ہوا، چاند بھی ان کا بنایا ہوا، ساتوں زمین و آسمان بھی ان کے بنائے ہوئے، ساتوں آسمان ساتوں زمین سب انہی کے بنائے ہوئے۔ کریٹر بھی ہے، اونر بھی ہے، اون ہے اس کی پراپرٹی۔ تو اب تم کو اتنی بڑی ہستی اگر سپورٹ کر رہی ہو، اتنی بڑی ذات اگر تم کو سپورٹ کر رہی ہو پورا، تو پھر یہ ابو جہل ابو لہب کی کیا پرواہ ہے تم کو؟ پورے کائنات کے انسانہ بھی تمہارے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے، پورے جناتاں بھی ایک صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو تمہارے ایک بال کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے انہوں، کیونکہ وہ اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اے میرے حبیب محمد اب تم کو کیا ڈرنا ہے؟ جب اتنی بڑی بات رسول اللہ سے اللہ بول دیے، الذی یراک حین تقوم، وہی بات جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ اللہ بولے نا یہاں پہ ان کو، الذی یراک، وہ تجھے دیکھتا ہے میرے حبیب، حین تقوم، جب بھی تو اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر احسان کیا ہے بول کے پوچھے جبریل، تو ان کو بول رہے فاعبد اللہ کأنہ تکن تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے صاحب، نماز ایسی پڑھ جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کأنہ، کأنک تراہ بول رہے، کأنک تراہ، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان لم تکن تراہ، تو اس کو نہیں دیکھتا، مگر کیا ہوتا ہے، انہ یراک، مگر وہ تجھے دیکھتا ہے۔ یہیں سے بول رہے ہیں اللہ نے کہا رسول اللہ کو، جب بھی تم کھڑے رہتے ہو تم کو دیکھتا ہے۔ تو ایک بندہ جب نماز میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو اس کے اندر یہ خیال ہونا کہ میں یہاں کھڑا ہوا تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز میں کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آئے گی نماز کس کو بولتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے نا، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی جب یہ خیال آ گیا کہ اور باپ رے میں کہاں کھڑے کیوں بھائی، میں تو وہاں کھڑا ہوں جہاں مجھے ایک عظیم زبردست پوری کائنات کو پیدا کرنے والی طاقت کی نگاہیں مجھ پر ٹکی ہوئی اس وقت، مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو نماز کیسی ہوگی؟ کیسی نماز ہوگی پھر وہ؟ علی کے بارے میں معلوم ہوا، ایک روایت میں ہے کہ ایڑی میں کوئی کیل ٹوٹ گئی تھی سیدنا علی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھٹی پلائے تھے ان کو، یہ فَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ کی، اللہ کی بندگی تو ایسے ہی کرنا جسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہاں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ایسا دلائے تھے صحابہ کو ایک ایک کو، تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ هو الذی یرانی، وہ مجھے دیکھ رہی ذات، جی ان کو یقین تھا۔ تو وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں ذرا دیکھیے، ان کے پیر میں کیل ٹوٹ گئی بھالے کی، درد سے کرا رہے، نکالنے نہیں دے رہے کسی کو بھی، نکالنا چاہ رہے ہیں ان کے پیر میں سے ٹوٹی ہوئی کیل کو، نکالنے نہیں دے رہے، تو آپس میں باتیں کر لیے صحابہ، انہوں نماز میں کھڑے ہو گئے تو کھینچ کے نکال لیں گے۔ انہوں نماز میں رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے تو کھینچ کے نکال لیں گے، خاموش بیٹھ جاؤ۔ انہوں رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے نماز میں، ان کی کیل بھی نکال لیے، پیر بھی صاف کر دیے، پٹی وٹی بھی بند دیے، خبر بھی نہیں حضرت کو۔ بولو بھائی، کس قدر خشیت طاری ہوگی اس جسم پر جس کو ہوش ہی نہیں ہے کہاں کھڑا ہو، اس کا سارا تصور، اس کا سارا خیال کس خشیت سے بھرا ہوا ہے۔ الذی یراک حین تقوم کو وہ جانتے تھے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے جب بھی تو نماز میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ان پر وہ خوف طاری ہوتا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ نے ان کو وہ بتایا تھا، وہ سکھایا تھا، سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ بات فرماتے رسول اللہ کو کہ تم کو صرف نماز میں ہی نہیں دیکھتا اللہ تعالی، بلکہ وہ تقلب فی الساجدین، جب تو سجدہ کرنے والی اس جماعت میں ادھر ادھر ٹہلتا ہے، ان کے بیچ میں ان کی صفیں درست کرتے ہیں، ان کے بیچ میں سے آتے ہیں، نماز صفیں درست کرو، سیدھے ہو جاؤ، اس وقت تم کو ہی دیکھتا رہتا ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا معجد حبیب تم پر نگاہیں رکھتا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سجدے کروا رہے ہو، کس طرح سجدے کر رہے ہو، سب دیکھتا ہے تمہارا اللہ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اسی لیے قوما سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ جب قوما سے واپس آتے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہی ہے، وہ یہیں سے سیکھے رسول اللہ علیہ وسلم، قرآن سے ہی ایک لفظ قرآن سے ہی بول رہے ہیں۔ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں سجدے میں، اور رکوع میں بول رہے ہیں سبحان ربی العظیم، کہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھائے؟ وہ سب قرآن سے ہی سکھائے۔ فسبح بحمد ربک العظیم، سورہ واقعہ میں، سورہ الحاقہ میں اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو، فسبح بحمد ربک العظیم، پس تو تعریفیں اور حمد کر، تسبیح کر اپنے عظیم رب کی پر میرے حبیب۔ تو آپ کو رکوع میں سکھائے سبحان ربی العظیم بول کے رکوع کرو، اس کو تسبیح کرو اس کی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، رسول اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ سکھائے، بہت پاک ہے، بلند ہے تیرے رب کا نام ہے محمد، تو آپ نے سجدے میں بولنا سکھایا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ نے آپ سے کہا کہ جب بھی تو قیام میں کھڑے ہو جائے تیرا رب تجھے دیکھتا ہے میرے حبیب، انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو آپ کو سکھائے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے بندے نے جو اس کی حمد کی ہے۔ یہ ابتدائی آیات ہے وہ شروع کے سورہ شعراء میں، میں نے آپ کو گزشتہ بتایا نا،
موسیٰ کا ذکر بھی، فرعون کا ذکر بھی سورت میں کیوں کیے؟ تاکہ آپ وسلم کو دلاسا دینا ہے، ہمت باندھنی ہے، آپ کی ہمت افزائی کرنی ہے، آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے سورہ شعراء میں ہے، اس کا آیت کا نمبر ہے 221، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین۔ رسول اللہ سے ایک سوال ہو رہا ہے، رسول اللہ سے اس میں ایک سوال پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ هل انبئکم، کیا میں تم کو خبر دوں اس بات کی، کس بات کی خبر دوں؟ علی من تنزل الشیاطین، کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ اب یہ کیوں پوچھنا پڑ رہا ہے؟ کیا میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ کیوں بولنا پڑا؟ کیونکہ یہ بدبخت پورے کے پورے سرداران قریش مسخرے بڈھے جمع ہوتے تھے، رسول اللہ کے خلاف چیم گویاں کرتے تھے۔ کیا بولتے بیٹھتے تھے جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا یہ سورہ کا نام شعراء کیوں ہے، سورہ شعراء، شاعری سے، شاعروں سے بولا نا آپ کو میں، تو وہ بات بھی آپ کو بتانے والا ہوں، بولا نا آگے جا کے، تو بتاتا ہوں۔ شاعراں بھی جمع ہوتے تھے، شاعراں، مسخرے، غنڈے، اوباش بڈھے سب جمع ہوتے تھے اور رسول اللہ کے خلاف چیم گویاں کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے۔ کیا چیم گویاں کرتے تھے؟ ارے میاں انہوں جبریل آیا جو بول رہے ہیں، فرشتہ آ رہا ان کے پاس، کوئی شیطان آ رہا ویسا ان کے پاس۔ یہ بڈھے بول لیتے بیٹھتے تھے، کوئی شیطان ان کے پاس آ رہا، ان کو پٹی پڑا رہا، گول پھرا رہا، ان کو گمراہ کر دے رہا ان کو۔ انہوں جا کے پہاڑ پہ بیٹھ رہے تھے اور پہاڑ پہ کوئی شیطان تھا، لپٹ لیا شاید ان کو، شیطان دھوکہ دے رہا شاید ان کو۔ انہوں اچھے آدمی ہے، انہوں برے آدمی نہیں ہے، اپن دیکھے سو ہے نا، ان کو بول لیتے تھے سچے، صادق، امانت دار، شریف النفس، بہترین آدمی ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ عبد المطلب کا پوترا ہے بھائی، عبداللہ کا بیٹا کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، مگر کوئی شیطان لپٹ لیا میاں ان کو اپنے دین کے خلاف بولو بول کے۔ سمجھ رہے؟ یہ بول لیتے بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں، حل انبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں یہ بات، کس بارے میں؟ علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر اترتے ہیں۔ جی اس بات کو ایک اور انداز میں سورہ حج کی ابتدا میں بولے اللہ تعالیٰ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ جی آیت نمبر 3، 4 شروع میں سورہ حج کے، تیسری آیت میں ہوں گا یا چوتھی آیت میں، شروع میں سورہ حج کے۔ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں علم کے بغیر۔ اللہ کے بارے میں کیا جھگڑتے ہیں علم کے بغیر؟ بہت اہم نکتے بتانے والا ہوں تمہارے لوگوں کو میں، اب یہاں سے جتنے زیادہ لوگوں کو لا سکتے لاؤ تم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، یہ جھگڑا ہے تمہارا یہ ختم ہو جائے، یہ وہابی یہ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں، اہل سنت یہ بول رہے ہیں، اہل حدیث یہ بول رہے ہیں، وہ سب چھوڑو۔ اہل سنت کیا بول رہے ہیں، اہل حدیث کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں، چھوڑو۔ میں تم کو وہ باتیں بتا دوں گا جس کے بعد نہ اس کے مفتی کے پاس جواب، نہ اس کے مفتی کے پاس جواب، جو بیسک ریالٹی سے وہ بتانے والا ہوں آپ کو۔ قرآن جب نازل ہو رہا ہے اس کے پورے پس منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بات قرآن میں ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔
اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی باتوں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں شیطان مردود کی باتوں میں آتے ہیں، اس کی باتوں میں آ کر کے بہکتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں۔ تو شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ کس کو بہکاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی سورہ حج میں کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ سورہ حج میں اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس ابلیس کو، شیطان کو اپنا رفیق بنائے، اپنا دوست بنائے، تو وہ اس کو ضرور بہکائے گا اور گمراہ کرے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کو ہدایت، اس کی رہبری کرے گا جہنم کے راستے پر، اس کو دوزخ میں لے جائے گا ساتھ میں۔ کون؟ شیطان۔ کدھر لے جائے گا؟ جلنے والے عذاب کی طرف اس کی رہبری کرے گا، جی جلنے والے عذاب میں لے جائے گا، آگ کے عذاب میں لے جائے گا۔ تو شیطان کی پیروی علم کے بغیر کیسے ہوتی ہے؟ یہ کچھ سوالات آپ کے اندر آنا، علم کے بغیر شیطان کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ علم کے بغیر اللہ سے جھگڑنا کس کو بولتے ہیں؟ پھر علم کیا چیز ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے بارے میں جدال کریں گے۔ جدال کس کو کہتے ہیں؟ ڈیبیٹس۔ جدال کا مطلب کیا ہے؟ ڈیبیٹس کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انسانوں میں سے اللہ کے بارے میں ڈیبیٹس کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں بغیر علم کے، علم نہیں اور مناظرے کر رہے ہیں۔ اور وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور مردود شیطان کی بات سنتے ہیں، اس کی پیروی کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کی بات نہیں سننی ہے تو کس کی سننی ہے؟ شیطان کی نہیں سننی ہے تو کس کی سننی ہے؟ اللہ کی سننی ہے۔ تو اللہ کی بات کہاں ہے؟ اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کی بات کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو اللہ کو جاننا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ اللہ کی کتاب میں دیکھنا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کلیئر ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ؟ تو اب اللہ یہاں بول رہے ہیں سورہ شعراء میں، هل انبئکم، کیا میں تم کو اس بات کی خبر نہ دوں؟ کیا؟ علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان نازل ہوتے ہیں کس پر؟ جھوٹے پر۔ افاک کہتے ہیں بہتان لگانے والے، جھوٹ بولنے والے۔ اثیم کہتے ہیں گناہ گار۔ ہر گناہ گار اور ہر بہتان باز پر شیطان اترتے ہیں۔ کس پر اترتے ہیں؟ بہتان باز پر اور گناہ گار پر شیاطین اترتے رہتے ہمیشہ ہمہ وقت۔ آپ کے پاس بہترین پیمانہ دے دی اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھنے کا کہ کون شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھنے کا بہترین پیمانہ آپ کو دے دیے کہ شیطان کے چنگل میں ہے وہ آدمی جس کو آپ دیکھ رہے ہو کہ گناہوں میں لت پت ہے اور بہتان باز ہے۔
جھوٹ بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں لگاتا ہے، جھوٹے بہتان لگاتا لوگوں پہ. تو کسی کے بارے میں اگر آپ کسی کو سن لے کہ کسی کے بارے میں بہتان بازیاں ہو رہی ہے، جھوٹی بکواس کسی کے بارے میں کی جا رہی ہے، کسی پر الزام دھرے جا رہے ہیں، کسی کی غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کسی کے بارے میں، وہ بولنے والا بڑا اللہ والا ہی صحیح، جب وہ جھوٹ بک بک کر رہا ہے اور گناہ میں خود مبتلا ہے، سمجھ لیجئے شیطان کا پیروکار ہے. یہ فارمولہ ہے آپ کے پاس. وہ شیطان کے چنگل میں ہے، شیطان کی گرفت میں ہے، اس کے بغل میں ہے. اللہ نے خبر دے دی آپ کو. اب اس میں بہت ڈیٹیلنگس ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ڈیٹیلنگس موجود ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ پورا جواب ہے ان شیطانوں کی بات کا جو سورہ واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب یہ لوگ کیا بولتے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کے پاس کچھ شیاطین آ رہے ہوں گے، کچھ شیطان ان کو پٹی پڑھا رہے ہیں، آ کے ہمارے سامنے بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے کیا میں تم کو بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ یہ جو بیٹھے نا خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو کے چھچورے بڈھے، یہ اور جو یہ الزام دھر رہے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں آپ کے خلاف، تو شیطان تو ایسوں پر ہی اترتے ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، جو جھوٹے بہتان تراشتے ہیں لوگوں پر، اور جو خود گناہگار میں گناہوں مبتلا ہے، خود شراب پی کے لوٹ رہے ہیں، خود زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، خود 10 عورتوں کے پاس ایک 10 آدمی مل کے ایک عورت کے پاس جا کر کے جو ہے ہم بستری کر کے آتے ہیں. 10 آدمی ایک عورت سے ہم بستری کرتے ہیں. یہ ظالم پورے چچورے بڈھے جمع ہو کے جاتے ہیں. شہر کے خریوں کے بستیوں کے باہر عورتیں اپنے جھوپڑے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جھنڈے لگاتی تھی اپنے گھروں کے اوپر ویشاؤں کے. تاریخ ہے بھائی، میں خود نہیں بول رہا ہوں، تاریخ بھری ہوئی ہے. گندی عورتوں کے جو اوباش عورتیں ہوتی تھیں ان کے گھر ہوتے تھے خریوں کے باہر. خوبصورت عورت سے 10 آدمی مل کے نکاح کرتے تھے. 10 آدمی، انہیں جا کے نکلا دوسرا گھستا تھا اندر، انہیں اس کی بھی جورو، اس کی بھی جورو، اس کی بھی جورو. بچہ پیدا ہوتا تو پریشان، کس کا بچہ پیدا ہوا نہیں معلوم اس کو. انہیں بھی گیا تھا، انہیں بھی گیا تھا، انہیں بھی 10 آدمی گئے تھے اس کے پاس. تو رواج، یہ سب دھارمک رواج تھے ان کے پاس. آپ بولیں گے یہ تو دھرم کے کام نہیں ہوتے، یہ تو بغیر بے دھرمی کے کام ہے. تو یہ بے دھرمی کے کام ضرور ہے، لیکن اسی کو دھرم بنا لیا تھا انہوں نے اپنا، ان ظالموں نے اس زمانے میں. اس کو ہی اپنا دین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ. ان کے دین میں، دھرم میں تھا یہ طریقہ، یہ طریقہ دھارمک تھا بھائی. افسوس اس بات پر ہے، اگر دھارمک نہیں ہوتا تو افسوس ہم ذکر بھی کیوں کرتے اس کا. عیاشی تو آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی تھی، ہمیشہ سے عیاشی تھی، عیاشی ہے، لیکن اس کو دھارمک نام دیا ہوا تھا. کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا نا، ایک خوبصورت عورت اگر ہے تو 10 آدمی بھی اس سے نکاح کرتے تھے. دھرم 10 آدمیوں کی جورو اکیلی عورت. بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ان کے پاس ایک رواج تھا، رسم تھی. بچہ پیدا ہو گیا تو اب کس کا بچہ مان لینا ہے اس کو؟ 10 آدمیوں میں سے کس کا مانیں گے؟ تو اسی کے اوپر چھوڑتے تھے. وہ عورت کو حق دیا ہوا تھا، دھارمک حق تھا اس کو. وہ عورت نہا دھو کر کے بہترین کپڑے وپڑے زیب تن کر کے ایک دن مہیا کرتی تھی، ایک دن کا تعین کرتی تھی، اور ایک دن وہ اپنے 10 شوہروں کو بلاتی تھی. تو 10 شوہروں کا حاضر ہونا لازم تھا دھرم میں. ان کے کمپلسری شرط تھی کہ 10 کے 10 مرد جمع ہونا اس کے پاس، اور لوگ بھی آتے تھے اس کے خاندان قبیلے کے، سب جمع ہوتے تھے.
اور اختیار عورت کو دیتے تھے کہ وہ صاف ستھری ہو کے بیٹھنا، اور انہیں جس آدمی کا نام لی بچہ اس کا ہے تو بغیر چونچ چرا کرے کہ وہ آدمی اس بچے کو قبول کرنا کہ میں اس کا باپ ہوں. پھر اس کی پرورش کی پوری ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، اس کو پالنا پوسنا، اس کی شادی کرنا، وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی تھی جس کا نام وہ عورت لے لی کہ یہ اس کا باپ ہے. یہ سب ان کا دھرم تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کام انسانی فطرت، ہیومن نیچر میں گناہ کا نظر آ رہا ہے کہ نیکی کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کام نیکی کا دکھ رہا ہے آپ کو کہیں سے بھی؟ جی. اور یہ بدبخت رسول اللہ کو بول رہے ہیں، ایک پاک دامن آدمی کو بول رہے ہیں کہ شیطان آ رہا ہوں گا، ان کو پٹی پڑھا رہا ہوں گا. تو اللہ فرما رہے ظالم ہو، شیطان کس پر اترتے ہیں میں تم کو بتاؤں؟ شیطان تم جیسے دھوکے بازوں پر اترتے ہیں. شیطان نجیسوں پر، ناپاکوں پر اترتے ہیں. یہ میرا حبیب بچپن سے پاک ہے، آج تک پاک ہے، شیطان اس پر اترے گا؟ پیدائش سے پہلے سے پاک ہے، صاف ہے. جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی آمینہ کے بطن سے. یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے، تم اس پر بہتان لگا رہے ہو. شیطان اس پر اترتا ہے. جی شیطان کس پر اترتا ہے میں تم کو بتاؤں؟ شیاطین اترتے ہیں تم جیسے افاکین پر، اسیمین پر. سمجھ میں آئی بات؟ بہتان بازوں پر اترتے ہیں شیاطین، گنہگاروں پر اترتے ہیں، پلیدوں پر اترتے ہیں شیاطین. میرے حبیب کے پاس جو آتا ہے وہ میرا پاکیزہ فرشتہ آتا ہے. اس کا جواب وہاں ہے واقعہ میں. قسم ہے ستاروں کے وقوع کی، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں تفصیل ہوگی، وقت بہت ہو گیا ہے. سمجھنا چاہیں گے؟ یہ سب باتیں سننا، وقت تو ضائع نہیں ہو رہا نا آپ لوگوں کا؟ بھائی قیمتی وقت خراب کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کا بھی، میں بھی، کیونکہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آج کل سب کا وقت بہت قیمتی ہے. ایک بیکار آدمی ہوں میں جو آ کر کے بک بک کر رہا ہوں، چیخ پکار کر رہا ہوں. ورنہ اس وقت زمین کے شہزادے ہر ایک کے پاس کا وقت قیمتی ہے. تو ایسا اگر آپ کو لگ رہا تو بھی آپ لوگ بول دو، 5-10 منٹ میں بات بولو یار، جلدی سے ختم کرو، بولو ختم کر دو، میرے کو کیا کرنا ہے، 2 منٹ بول کے چلے جاتا ہوں. نہیں، اگر کچھ بیسک باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، روح خوش ہو رہی ہے اندر سے، کچھ بات اچھی لگ رہی ہے، آپ کی روح کو ٹچ کر رہی ہے، تو پھر بات کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. جی سنیں گے نا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. تو آگے تفصیل ہے کہ ان بڈھوں کا جواب دیا گیا جو رسول اللہ پر یہ بہتان لگا رہے تھے کہ شیاطین اتر رہے ہیں رسول اللہ پر. اس کا جواب دیا گیا ہے. بدبختو، شیطانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو تنزیل من رب العالمین ہے. یہ تو اللہ رب اعلیٰ و عظیم کی طرف سے نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. معمولی کتاب بھی نہیں ہے، کتاب جو اتر رہی ہے، عظیم الشان کتاب اتر رہی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ جواب ہے. اس کے بعد شاعروں کا ذکر ہے کہ شاعر بدبخت کیسے ہوتے ہیں، عموماً شاعر کیسے ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دعوت کے لیے پہاڑ پر چڑھ کے جب بلائے، بہت اہم درس آئیں گے. پھر وہ بات بھی آئے گی کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ہم پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، دون اللہ کیا ہے، مع اللہ کیا ہے، الہن آخرہ کیا ہے. وہاں بھی بول رہے ہیں ہمارے ولیوں کے بارے میں لگا دے رہے ہیں قرآن کی آیت بولا جا رہا ہے نا. تو قرآن کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ کون لوگ تھے دون اللہ میں جس کو قرآن کہہ رہا ہے دون اللہ دون اللہ؟ تو وہ کون لوگ تھے؟ کیا لکڑی کے پتھر کے بت تھے یا کچھ شخصیتیں تھیں؟ جی عرب کے لوگ کس کو پکارتے تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، کس کو پکارتے تھے یہ لوگ دعاؤں کے لیے؟ کن کو پکارنے سے قرآن نے روکا ہے؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جو جاننے کی ہیں. جاننا چاہیں گے نا انشاءاللہ؟
بہت اہم ہوں گے، وہی بنیادیں ہماری بیسک وہی ہے، وہی سمجھ میں آئے گا پھر کون صحیح اور کون غلط ہے. ٹھیک ہے. راستہ چلتے چلتے شیاطین مل جا رہے ہیں ہمارے کو. نماز پڑھ کر نکلے تو بوڑھا مل کے بول رہا میرا غوث بھی ایک. اس کو یہ نہیں معلوم ہے غوث کون ہے. تو یہ عوام الناس کا قصور کیا ہے اس میں؟ یہ جھوٹے ملے برباد کر کے رکھے ہیں عوام کو. جی تو وہ ساری چیزیں مجھے آپ کو بتانا ہے. کون غوث، کون قطب، کون ابدال، کیا تماشا ہے، کیسا ابلیس اپنا کام پہچانا، کیسا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑ رہے لوگ. من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. کیسے شیطان مردود کی بات سن رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مباحثے ہو رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.